الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ناول پسند آ رہا ہوگا۔ تھینک یو سو مچ میرے ناول پہ آنے کے لیے۔ آپ پلیز میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ کیا کروں کہ درد کم نہیں ہوتا، اذا قلم ہانی، ایپیسوڈ نمبر 29 پارٹ 2 سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ ہے۔ اسکول سے آتے ہی رومان نے بیگ ایک طرف پھینکا تھا اور کمرے میں چلا گیا۔ ارتضیٰ اسے گھر چھوڑ کر باہر سے چلا گیا تھا۔ حیا نے جب کھانا گرم کر کے ٹیبل پر رکھا، رومان تب بھی باہر نہیں آیا۔ حیا نے اسے کمرے کا دروازہ کھولا تو وہ یونیفارم میں ہی اوندا لیٹا ہوا تھا۔ حیا نے اسے 2-3 بار پکارا بھی لیکن اس نے جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ رومی کیا بات ہے، کھانا نہیں کھاؤ گے؟ حیا نے اسے ہلا کر پوچھا۔ ممی بھوک نہیں ہے، سر میں درد ہے، وہ مشکل بولا تھا۔ حیا نے اسے سر پر ہاتھ پھیرتے، پیشانی بخار سے تپ رہی تھی۔ رومان تمہیں تو فیور ہو رہا ہے۔ حیا فکر مند ہوئی تھی۔ پتہ نہیں ممی، بس سر درد ہے۔ اس کا چہرہ بھی بخار سے تمتما رہا تھا۔ رومی تم پہلے کچھ کھا لو، پھر میں تمہیں میڈیسن دے دیتی ہوں۔ مجھے چائے بنا دے ممی، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ حیا نے اسے چائے بنا کر دی، زبردستی سینڈوچ بھی کھلایا، بخار کی ٹیبلٹ دے کر سلا بھی دیا، لیکن شام تک وہ پھر سے تیز بخار میں تھا۔ ارتضیٰ بھی آتے ہی اسے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، ڈاکٹر پر بھی لے کر گیا تھا۔ رات دیر تک دونوں ہی رومان کے کمرے میں سے پاس بیٹھے رہے۔ حیا اس کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، اس وقت بہت سنجیدہ لگ رہی تھی اور فکر مند بھی۔ حیا 12 بج رہے ہیں، تم جاؤ، جا کر سو جاؤ، رومان کو میں دیکھ لوں گا۔ ارتضیٰ گھڑی دیکھ کر کہا۔ کب سے وہ رومان کے پاس ہی بیٹھی تھی، کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھایا تھا۔ نہیں ارتضیٰ، مجھے نہیں جانا اسے چھوڑ کر کہیں بھی، آپ دیکھ نہیں رہے کتنا تیز بخار ہے اسے؟ بار بار رومان کا گرم ہاتھ پکڑ کر بخار کی شدت کا اندازہ کر رہی تھی۔ تمہیں بھی آرام کی ضرورت ہے، دن بھر سے تم نے اسے سنبھال رہی ہو۔ میں ہوں نا اس کے پاس، میں دیکھ لوں گا اسے، تم جاؤ، جا کر آرام کرو۔ ارتضیٰ کی بات پر وہ خفگی سے بولی۔ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں آپ میں احسان کر رہی ہوں آپ پر، یا پھر رومان صرف آپ ہی کا بیٹا ہے؟ میرا کچھ نہیں لگتا ہے، حیا ترش لہجے میں بولی تھی۔ سچ بات بھی یہی تھی، ارتضیٰ یہی سوچ رہا تھا۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ تم اب آرام کر لو، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، میں ہوں اس کے پاس۔ نہیں، آپ مجھ پر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ میں اس کی کچھ نہیں لگتی۔ میں نہیں جانتی ایسا کیوں ہے، لیکن یہ سچ ہے، مجھے دل سے محبت ہو گئی ہے رومی سے۔ میں یہاں اس لیے نہیں بیٹھی ہوں کہ آپ پر کوئی احسان جتا سکوں۔ مجھے نیند نہیں آئے گی، بار بار وہ مجھے ممی کہہ کر مجھے ہی پکار رہا ہے۔ اس نے میرا تھام رکھا ہے، کیسے چھوڑ جاؤں اسے؟ میں تو کہیں نہیں جاؤں گی اسے چھوڑ کر۔ ہاں آپ جا سکتے ہیں یہاں سے، سنبھال لوں گی میں اسے۔ یہ کہہ کر حیا نے رومان کا ہاتھ چوم لیا تھا۔ ایک دن کیسے چہرہ اتر سا گیا ہے اس کا، مرجھا گیا ہے بالکل۔ حیا کی آواز میں نمی تھی، آنکھوں میں آنسو تھے۔ ارتضیٰ متعجب سا ہو کر اسے دیکھ رہا تھا۔ اس وقت وہ لاپرواہ، لاابالی سی حیا کہیں سے نہیں لگ رہی تھی، بہت پریشان تھی، فکر مند تھی۔ جب بھی بخار کی غنودگی میں رومان اسے ممی کہتا، ہر بار وہ اسے جواب دے رہی تھی، رومی میں ہوں تمہارے پاس۔ رومان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہنے لگتی، جیسے وہ سچ مچ اسی کا بیٹا ہو۔ ایک پل تو ارتضیٰ کا جی چاہا کہ وہ واقعی ہمیشہ کے لیے رومان کے پاس رہ جائے، کہیں نہ جائے، لیکن اگلے ہی لمحے یہ بات اسے اپنی خود غرضی سی لگی تھی۔ اپنے بیٹے کی خاطر وہ حیا کو فراموش نہیں کر سکتا تھا۔ اس کی اپنی لائف تھی، منگیتر تھا، ایک عیش اور محبت سے بھری زندگی اس کی منتظر تھی۔ پھر کیوں وہ یہ چاہے کہ حیا سب کچھ چھوڑ کر ایک ادنی سی ٹیچر کی بیوی بن کر رہے، جو عمر میں اس سے 14 سال بڑا تھا؟ وہ ایک 12 سال کا بچہ بھی ہے۔ وہ اٹھ کر لاؤنج میں آ گیا تھا، لیکن اب سنجیدگی سے سوچنے لگا۔ رومان کی حیا سے اٹیچمنٹ بہت حد تک بڑھتی جا رہی تھی۔ پہلے جب بھی وہ بیمار ہوتا تھا، بابا کی رٹ لگائے رکھتا تھا، اور اب ایک بار بھی اس نے بابا نہیں کہا تھا، بس ممی ہی کہہ رہا تھا۔ پہلے ضد کر کے تانیہ کی تصویریں گھنٹوں دیکھتا رہتا تھا، لیکن اب اسے پرواہ تک نہیں تھی۔ بس جہاں حیا ہوتی وہیں رومان، اس کی ہر بات میں حیا تھی۔ حیا کے 3 مہینے اب بھی باقی تھے، اس کے بعد بھی وہ کچھ کر سکتا تھا۔ اپنا اسلام آباد کا فلیٹ وہ بیچ چکا تھا، پیسے اس کے اکاؤنٹ میں تھے۔ جس کا کاٹیج میں رہ رہا تھا وہ وہاج کے چچا کا تھا، جو کہ اٹلی میں رہائش پذیر تھے، اس لیے خالی پڑا تھا۔ ارتضیٰ کا ارادہ تھا اسی کو خرید لے، آدھی رقم ادا کر کے باقی کے پیسے اپنے پاس رکھ لے۔ حیا کے کیس کو سٹرانگ بنانے کے لیے ایک اچھے وکیل کی ضرورت تھی۔ پیسے کی کمی کی وجہ سے وہ ہارنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنا سب کچھ لگانے کو تیار تھا تاکہ آذر جیسے لڑکے کو سخت سے سخت سزا دلوا سکے۔ جب ایک ایسے اثر و رسوخ رکھنے والے شخص کو سزا ملے گی تو 10 ایسے امیر زادے ایسا کرنے سے پہلے 100 بار سوچیں گے۔ صبح تک رومان کا بخار کافی حد تک ٹوٹ چکا تھا۔ یا اس کے پاس بیٹھے بیٹھے کراؤن سے ٹیک لگائے سو رہی تھی۔ ارتضیٰ تیار ہو کر اسکول جانے سے پہلے رومان کا بخار چیک کر رہا تھا۔ اب صرف معمولی سی حرارت تھی۔ اب بھی رومان نے
حیا کا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ کچھ دیر وہ حیا کے تھکے تھکے چہرے کو دیکھنے لگا، جانے رات کو کب سوئی تھی، ٹھیک سے سو بھی پائی تھی کہ نہیں۔ پہلے تو دل چاہا اسے جگا کر کہے کہ اپنے کمرے میں جا کر سو جائے، لیکن جانتا تھا وہ مانے گی نہیں، اس لیے وہاں سے باہر نکل گیا۔ جب اس نے گھر کا مین گیٹ چابی سے کھولا تو سامنے رومان پر نظر پڑی۔ رومان کافی حد تک فریش تھا۔ حیا اسے سیب کاٹ کر خود اسے ہاتھ سے کھلا رہی تھی اور وہ منہ بگاڑے کھا رہا تھا۔ ممی کڑوا سا لگ رہا ہے۔ ہاں تو بخار میں سب کچھ کڑوا ہی لگا، تو کھاؤ اسے، جلدی سے نخرے مت دکھایا کرو مجھے، ورنہ ایک لگاؤں گی تمہیں۔ پیار سے اسے گھورتے ہوئے سیب کا کتلا اس کے منہ میں ڈال رہا تھا۔ صبح سے کھلا کھلا کر پاگل کر دیا ہے آپ نے مجھے، رومان نے ناک چڑھاتے ہوئے کہا۔ شکل دیکھی ہے تم نے اپنی، ایک دن میں کتنے کمزور لگ رہے ہو، جلدی سے اسے ختم کرو، اس کے بعد تمہیں دودھ کا گلاس بھی پینا ہے۔ حیا کی اگلی فرمائش سن کر وہ ہتھے سے اکھڑ گیا تھا۔ وہ میں ہرگز نہیں پیوں گا، وہ ضد ہو کر بول رہا تھا۔ دیکھو تو کیسے پلاتی ہوں میں تمہیں۔ حیا نے اسے آنکھیں دکھائی تھی۔ ارتضیٰ مین گیٹ پر کھڑا یہ نظارہ دیکھ رہا تھا، ہر بات جانتے ہوئے بھی دل انجانی سی خواہش کرنے لگا تھا۔ پتہ نہیں کیوں اپنا گھر مکمل سا لگ رہا تھا۔ ایک حقیقت تھی جو بہت جلد ایک خواب میں بدلنے والی تھی۔ چند مہینے بعد واپس وہی ایک روٹین لائف، وہ اور رومان، بس ایک ٹھنڈی سرد آہ بھر کر اسے خود کو جھٹکایا اور اندر آ گیا تھا۔ رات کو رومان سو چکا تھا، حیا کچن میں تھی، ارتضیٰ لاؤنج میں تانیہ کے زیورات کا باکس نکالے اس کا زیور دیکھ رہا تھا، اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا تھا کہ کتنے تک کا بک سکتا ہے۔ جب سامنے ٹیبل پر کافی کا کپ رکھنے سے اس کا دھیان بٹا، اس نے سامنے دیکھا تو حیا کھڑی مسکرا رہی تھی۔ آپ کے لیے کافی، یہ کہہ کر وہ اپنا کپ پکڑے بڑے بے تکلفانہ انداز سے اسے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ارتضیٰ ہی کچھ پیچھے ہٹا تھا، پھر کافی کا ایک سپ لے کر کپ ٹیبل پر رکھا اور باکس میں سے تانیہ کا زیور نکال کر دیکھنے لگی۔ ارتضیٰ بس حیرت سے دیکھ ہی سکتا تھا، عجیب لڑکی تھی، یوں رہتی تھی جیسے اپنا ہی گھر ہو، تکلف نام کی چیز نہیں تھی اس میں۔ یہ سب آپ کی بیوی کا ہے؟ ہاں، ارتضیٰ نے مختصر سا جواب دیا۔ حیا نے ایک چین اس میں نکالی، اس پر لو لکھا تھا، ہاؤ رومانٹک، یقیناً یہ آپ نے ہی تانیہ کو دیا ہوگا، وہ بڑے خوشگوار موڈ میں پوچھ رہی تھی۔ اس کی برتھ ڈے پر دیا تھا۔ ارتضیٰ کو جیسے وہ حسین لمحے یاد آئے تھے جب اس نے خود تانیہ کو وہ چین پہنائی تھی۔ دیکھ کر وہ حیا کو رہا تھا، سوچ تانیہ کو رہا تھا، مجھے بھی ارسل نے ایک بار چین دی تھی اور لاکٹ پر ایک ایسا ہی لو لکھا ہوا تھا۔ یہ سن کر ارتضیٰ نے حیا کے چہرے سے نظریں ہٹا لی تھیں۔ یہ زیور دیکھ کر بھی تانیہ کو یاد کر رہے تھے، اسے میں بھولتا ہی کب ہوں، وہ ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے، خوبصورت یاد بن کر، تمہیں اندازہ کہاں ہے کتنی محبت کرتا ہوں اس سے۔ ارتضیٰ نے یوں ہی ایک بات کہہ دی تھی اور اپنا کپ اٹھا کر کافی پینے لگا، لیکن جو جواب حیا سے سننے کو ملا وہ اس کے سارے طبق روشن کرنے کے لیے کافی تھا۔ اب ایسی بھی بات نہیں ہے، اندازے تو مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے ہو گیا تھا اس دن، پتہ ہے جب آپ نے مجھے گلے لگایا تھا میرا دم گھٹ کے رہ گیا تھا۔ ارتضیٰ کی کافی سیدھی حلق میں جا کر لگی تھی۔ اس قسم کی بات کی حیا سے توقع نہیں تھی کہ وہ یہ بھی جتا سکتی ہے۔ بری طرح سے وہ کھانسنے لگا تھا۔ کیا ہوا، پانی لاؤں آپ کے لیے؟ حیا فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئی، بمشکل ہی وہ سنبھلا تھا۔ نہیں میں ٹھیک ہوں، ارتضیٰ نے گلا صاف کر کے کہا۔ ندامت کے مارے چہرہ سرخ ہونے لگا تھا، اگر بھولے سے تانیہ سمجھ کر وہ یہ غلطی کر ہی بیٹھا تھا تو کیا ضروری تھا اسے جتایا جائے۔ ارتضیٰ نے زیور کا باکس بند کیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ ارے یہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کافی تو ختم کریں اپنی، اور اسے لاپرواہ تھی کہ جیسے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ پچھلی رات رومان کی فکر مندی سے ارتضیٰ کو لگا تھا شاید حیا کچھ میچور ہونے لگی ہے، لیکن نہیں، وہ وہی تھی، نامعقول اور بے عقل۔ مجھے نیند آ رہی ہے، صبح بہت سے کام ہیں مجھے، اسے غصے سے دیکھتا ہوا کمرے میں چلا گیا اور کندھے اچک کر اپنی کافی پینے لگی۔ آپ کو ابو کہہ سکتا ہوں؟ نم آنکھوں سے جازم نے اجازت مانگی تھی۔ یہ حق ہے تمہارا، اجازت مانگ کر مجھے شرمندہ مت کرو، پہلے تم سے نظریں ملانے کے قابل نہیں ہوں، تمہیں وہ کچھ نہیں دے سکا جس کا تم حق رکھتے تھے۔ ابو کیا مجھے اپنا نام دیں گے؟ مجھے میری پہچان چاہیے۔ کیوں نہیں دوں گا، میں نے کوئی جرم تو نہیں کیا تھا، نکارہ سے تم میرے بیٹے ہو، دنیا سے اس بات کو چھپاؤں کیوں؟ چلو میرے ساتھ، سب سے پہلے اسی مدرسے سے شروع کرتا ہوں، سب سے کہہ دیتا ہوں کہ میرا بیٹا ہے۔ عبدالباسط نے جازم کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ اور امی اپنائیں گے آپ؟ تمہیں کیا لگتا ہے میں ڈرتا ہوں اس اقرار سے؟ نہیں جازم، نہ مجھے کل انکار تھا نہ آج انکار ہے۔ جازم کو لگا ساری آزمائشیں ختم ہو گئی ہیں، وہ بہت خوش ہو گیا تھا۔ ابھی نہیں، میں لاہور جاتا ہوں، امی کو اپنے ساتھ لے کر آؤں گا، پھر آپ سب کے سامنے اقرار کیجیے گا۔ جازم چاہتا تھا نور جہاں کو بھی اپنے ساتھ یہاں لے آئے،
کیوں نہیں، تم لے آؤ اسے یہاں ہمیشہ کے لیے۔ عبدالباسط نے جواب دیا۔ اگلے ہی روز جازم لاہور اترتے ہی سیدھا نور جہاں کے پاس گیا تھا، لیکن وہاں جاتے ہی تانیہ سے نکاح کرنا پڑ گیا۔ رخصتی وہ ایسے نہیں چاہتا تھا، وہ چاہتا تھا پہلے اس کے ماں باپ مل جائیں، اس کا بھی اپنا ایک گھر ہو، پھر وہ نئی زندگی کا آغاز کرے۔ رات کو کافی دیر نور جہاں سے باتیں کرتا رہا۔ اس نے سب تک اسے یہ نہیں بتایا تھا کہ وہ عبدالباسط سے مل چکا ہے، بس کہا کہ تھا کہ اس کو نوکری کسی اور شہر لگ گئی ہے۔ امی کل صبح تیار رہیے گا، آپ کو میرے ساتھ کہیں جانا ہے۔ کل کہاں جانا ہے؟ جہاں میں نوکری کرتا ہوں وہ جگہ آپ کو دکھاؤں گا، یہ میری خواہش ہے، بس آپ انکار نہیں کریں گی، میری بات مان لیں گی نا، جیسے میں نے بنا سوال آپ کی بات مانی ہے۔ جازم کی بات سن کر نور جہاں مسکرانے لگی۔ ٹھیک ہے، لے مجھے، تم نے میری بہت بڑی نیکی کا کام کیا ہے جازم، کسی لڑکی کو برائی کی راہ سے بچایا۔ یہ سب تو عبدالباسط کے خون کا اثر ہے یا ہارون رشید کی تربیت کا، اور تیری ماں ان دونوں چیزوں سے خالی ہے۔ نور جہاں رشک بھری نظروں سے ایسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ میرا دل آپ کے دل جیسا ہے، آئینے کی طرح صاف اور شفاف، یہ تو میری محبت میں کہتا ہے، ورنہ میرے پاس کوئی عمل نہیں جو تجھ جیسی اولاد میرے نصیب میں جاتی۔ ویسے تو بخشش کا کوئی سامان نہیں ہے میرے پاس، لیکن شاید تجھ جیسی اولاد میرے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں امی آپ؟ بس اب آپ ایسا کچھ نہیں کہیں گی، صبح تیار رہیے گا۔ دوسرے دن نور جہاں تیار تھی، جازم بھی وقت مقررہ پر پہنچ گیا تھا۔ وہیں سرخ رنگ کی چادر آج بھی نور جہاں کا پردہ تھی، سادہ سا جوڑا پہنے سادگی میں وہ صرف سرخ چادر سے خود کو لپیٹے باہر نکلی تھی۔ سارے سفر پر جازم اس سے باتیں کرتا رہا۔ راجن پور پہنچتے ہی انہیں رات ہو گئی، مدرسے تک پہنچتے عشاء ہو چکی تھی۔ سامنے مدرسے کے سامنے ٹانگا رکتے دیکھ کر نور جہاں نے حیرت سے جازم کی طرف دیکھا تھا۔ جازم تو یہاں نوکری کرتا ہے؟ جی امی، حافظ بچوں کو اردو اور انگریزی پڑھاتا ہوں، آئیے نا، جازم نے ٹانگے سے اترتے ہوئے کہا تھا۔ اتر کر نور جہاں کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ مدرسے کے سامنے جاتے نور جہاں کے قدم رک گئے تھے۔ مجھے تو پہلے کیوں نہ ہی بتایا کہ تو مدرسے میں پڑھاتا ہے؟ نہ جانے کیوں وہ پریشان اور گھبرائی ہوئی تھیں۔ اس سے کیا فرق پڑتا ہے امی، اندر چلیں۔ نہ ہی جازم، یہ جگہ پاک ہے، مقدس ہے، میں اس قابل نہیں کہ اس مقدس جگہ پر جا سکوں، تو مجھے واپس لے چل یہاں سے۔ امی، اللہ کا گھر ہے یہ، اور وہ اپنا در کسی کے لیے نہیں بند کرتا، آپ چلیں میرے ساتھ۔ نور جہاں کا ہاتھ پکڑے وہ اسے مدرسے کی سیڑھیوں کے پاس لے گیا۔ وہاں چپلیں اتار کر وہ دونوں اوپر کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ اس وقت عشاء کی نماز جماعت کا وقت تھا، اس لیے اوپر کا سارا پورشن خالی تھا، سب باجماعت نماز کے لیے نیچے مسجد میں جا چکے تھے۔ جازم اسے اپنے کمرے میں لے گیا، اسے وہاں بٹھا کر خود نماز ادا کرنے چلا گیا۔ کچھ دیر میں جماعت شروع ہوئی تھی۔ اسپیکر پر امام صاحب کی تلاوت نے نور جہاں کو حیران کن کیا تھا۔ وہی آواز تھی، وہی درد تھا، تلاوت میں کیسے بھول سکتی تھی اس آواز کو؟ اس کے پیچھے اس نے کئی بار نمازیں ادا کی تھیں۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، وضو کر کے اس نے نماز کمرے میں ادا کی۔ آج پہلی بار یہ دعا کی کہ جس کی آواز وہ سن رہی ہے وہ عبدالباسط نہ ہوئے۔ آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے، وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اپنے آنے پر قلیل سا ہونے لگا تھا۔ جماعت ختم ہو چکی تھی۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد دروازہ کھلا۔ سامنے کھڑا شخص عبدالباسط تھا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سی تبدیلیاں آ چکی تھی۔ چہرے پر ریشے دار داڑھی تھی، ہلکی سی جھریاں چہرے پر نظر آنے لگی تھی، چہرہ کچھ اور پرنور ہو گیا تھا۔ سجدے کا نشان بہت زیادہ گہرا ہو چکا تھا، لیکن آنکھیں ویسی ہی تھیں، وہی بے تابی لیے۔ نور جہاں جیسے پتھر ہو گئی تھی، پہلی ملاقات کی طرح، کسی مجسمے کی طرح کھڑی اسے دیکھ رہی تھی۔ لگتا تھا بیچ کا سارا عرصہ جیسے غائب ہو چکا ہو۔ عبدالباسط آج بھی جیسے صرف اسے دیکھنے کا متمنی بنا کر آیا ہو۔ ڈاکٹر نے جب حیا سے آپریشن کا کیا تو وہ بری طرح سے گھبرائی تھی، پریشان ہو گئی تھی۔ وہیں ڈاکٹر کے سامنے رونا دھونا شروع کر دیا تھا۔ نہیں، مجھے تو انجیکشن لگانے سے بھی ڈر لگتا ہے، پھر آپریشن، نہیں، مجھے نہیں کروانا کوئی آپریشن۔ مسز ارتضیٰ، آپ کیوں اتنا گھبرا رہی ہیں؟ اب تو یہ عام سی بات ہے، کچھ نہیں ہوگا آپ کو، میں نے کہہ جو دیا ہے، مجھے نہیں کروانا۔ جب وہ ڈاکٹر کے بس سے باہر ہوئی، ڈاکٹر نے ارتضیٰ کو اندر بلا لیا۔ وہ اس کے سامنے بھی رو رہی تھی، انکار کر رہی تھی۔ سمجھائیں انہیں، یہ کیوں والولیا مچا رہی ہیں؟ ڈاکٹر پریشان ہوئی تھی۔ میں سمجھا دوں گا انہیں۔ ارتضیٰ خود اس کی بچکانہ حرکتوں سے پریشان تھا۔ اسے اپنے ساتھ گاڑی میں لاتے ہوئے وہ چپ ہی رہا تھا۔ وہ مسلسل رو رہی تھی، انکار بھی کر رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کا اپنا صبر بھی
جواب دے گیا تھا، تم پاگل ہو، شاید تم سے کہا تھا نا کہ میں نے ڈاکٹر کے سامنے تماشا مت کرنا، آپ بھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، سنا نہیں وہ کیا کہہ رہی تھی؟ میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ مجھے یہ سب نہیں کرنا، دیکھ لیجئے گا وہ پھر بھی بے قصور ثابت ہو جائے گا، مجھے آپ نے بہت بڑی اذیت میں ڈال دیا، اگر میں مر گئی تو۔ چلتی ہوئی گاڑی کو یکدم بریک لگی تھی، ارتضیٰ نے اس کے روتے ہوئے چہرے کو دیکھا، کچھ نہیں ہوگا تمہیں، اور اللہ تعالیٰ کسی کی قربانی رائے گاہ نہیں کرتے ہیں، کیس انشاءاللہ ہم ہی جیتیں گے۔ گھر آ کر بھی وہ روتی رہی تھی، رومان اس سے وجہ پوچھ پوچھ کر تھک گیا تھا، بار بار اس کی آنسو پہنچ رہا تھا۔ اگلے روز ایک 30 سال کی عمر کی خاتون ارتضیٰ کے ساتھ گھر میں داخل ہوئی تھی۔ حیا یہ آج سے سارا کام کریں گی، تمہیں جو پرابلم ہو تم ان سے کہہ سکتی ہو، شام تک تمہارے پاس رہیں گی، جب تک میں گھر نہ آ جاؤں یہ تمہارا خیال رکھیں گی۔ ارتضیٰ یہ کہہ کر جا چکا تھا، وہ عورت روز صبح آ جاتی تھی، بہت کم گو سی تھی، بس اپنے کام سے کام رکھتی تھی، زیادہ بات نہیں کرتی تھی، حیا کا خیال بھی بہت رکھتی تھی۔ آپ بور نہیں ہوتی چپ رہ کر؟ میں کیا بولوں بیگم صاحبہ، چپ رہنے کی عادت ہے مجھے، پھر بھی کچھ تو بولا کرو، کتنے بچے ہیں تمہارے، شوہر کیسا ہے؟ بیگم صاحبہ کیا بتاؤں آپ کو، زندگی پھولوں کی سیج کی طرح تو گزری نہیں جس کا ذکر کیا جائے۔ کیا مطلب؟ کیا میاں ظالم ہے، مارتا ہے؟ یہ تو عام سی بات ہے، تو تم لوگ سہتی کیوں ہو؟ اپنے باپ سے کہو کہ تمہارے میاں سے بات کرے۔ حیا کی بات پر وہ استحصائیہ مسکرائی، باپ؟ میرا باپ ہی میرا شوہر ہے۔ بیگم صاحبہ، حیا یہ سن کر شستر سی رہ گئی تھی، پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی، تو تم ہوش میں تو ہو؟ حیا کو لگا وہ غلط بول گئی ہے۔ ہوش میں ہی ہوں بیگم صاحبہ، جب میری ماں کا انتقال ہوا میں 15 برس کی تھی اور کوئی بہن بھائی بھی نہیں تھا، بس باپ کی نظر بدلنے لگی اور پھر وہ عورت رونے لگی، میں بے بس اور مجبور تھی، اس لیے کچھ نہیں کر سکتی تھی، میرے باپ نے مجھ سے نکاح پڑھوا لیا، یہ اذیت کم نہ تھی، میری چھوٹی سی بچی کے ساتھ کسی نے زیادتی کر کے مار کر نہر کے کنارے پھینک دیا، سب نے کہا باپ کے ظلم کی سزا ملی ہے، سزا تو جیسے مجھے ملی تھی، زنا کاری کسی آگ کی طرح پھیل چکی ہے بیگم صاحبہ، انسانوں اور جانوروں میں زیادہ فرق نہیں ہے، زمین پر آنے والے پہ در زلزلے، طوفان اور وبائی بیماریاں، یہ سب اسی گناہوں کا نتیجہ ہے بیگم صاحبہ، چھوٹی سی عمر کی بچیوں کو جوئے میں ہار جاتا ہے، سامنے والا اس کے دادا کی عمر کا کیوں نہ ہو، وہ اس کے نکاح میں دے دی جاتی ہے، ظلم ہے، لیکن دیکھنے والا کوئی نہیں، عورت کی زیادتیوں کے لیے کوئی قانون نہیں بنا، اس پر نہ کبھی آواز اٹھائی گئی ہے، فلاحی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لینے والی امیر عورتیں آتی ہیں، چند ہزار کے نوٹ تھما کر ہمارے ساتھ تصویریں بناتی ہیں، اپنی نیک نامی ثابت کر کے چلی جاتی ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہمدردی سب کرتے ہیں، ساتھ کوئی نہیں دیتا، آواز کوئی نہیں اٹھاتا، ہم غریب ہیں بیگم صاحبہ، اس لیے ہماری آواز دبا دی جاتی ہے، ہوس ہی ہوس ہے اس دنیا میں، نہ باپ بیٹی کا رشتہ مقدس رہا ہے، نہ بہن بھائیوں کے رشتوں میں تقدس بچا ہے، اگر اس نفسا نفسی کے دور میں کسی کو کوئی انسان میسر آ جائے تو وہ خوش نصیبی ہے بیگم صاحبہ، آپ کے میاں کی نظر بہت صاف ہے، آج تک انہوں نے کبھی مجھے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا، جب میں کچن میں کام کرتی ہوں وہاں آتے ہی نہیں ہیں، بہت خوش نصیب ہو تم بیگم صاحبہ، جو ایسا شرم و حیا والا شوہر تمہیں ملا ہے۔ حیا خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی، سامنے بیٹھی عورت کتنے سالوں سے ایک ایسی اذیت سے دوچار تھی جس کا تصور ہی سونے روح تھا، مضطرب رساں تھا، حیا کے لیے سننا دشوار تھا اور وہ عورت سہ رہی تھی، کچھ دیر میں وہ عورت کام کر کے جا چکی تھی، حیا ابھی اسی ٹرانس میں تھی، پہلی بار ایسا کچھ سنا تھا، چھوٹی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے واقعات تو وہ بہت دفعہ سن چکی تھی، لیکن کوئی باپ اس حد تک بھی صفاقی کا مظاہرہ کر سکتا ہے؟ حیا کے لیے ناقابل یقین تھا، آنسو ٹپ ٹپ گرنے لگے تھے، عورت غریب ہو یا امیر، عزت تو ایک جیسی ہی رکھتی ہے نا، خود پر بیتی ہو تو درد کا احساس ضرور دلا جاتی ہے، پہلی بار حیا کسی اور کی تکلیف پر آنسو بہا رہی تھی، وہ رو رہی تھی، جب ارتضیٰ گھر میں داخل ہوا تو اسے بے تحاشا روتے دیکھ کر پریشان ہوا تھا، اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا، اب کیا ہوا، تمہیں کیوں رو رہی ہو؟ ارتضیٰ کے بس پوچھنے کی دیر تھی، اس نے روتے روتے اس عورت کی اسے داستان اسے سنائی تھی، ایسا تو کبھی نہیں ہوتا ارتضیٰ، کوئی بھی باپ ایسا تو نہیں کر سکتا، وہ روتے ہوئے بول رہی تھی، بہت کچھ ہوتا ہے، ہو رہا ہے اور نہ جانے کب تک ہوتا رہے گا، تم کیا یوں ہی روتی رہو گی؟ اگر اتنا حوصلہ نہیں رکھتی تو کیوں کسی کا غم سنتی ہو؟ یا سننا چھوڑ دو یا پھر دل مضبوط کر لو۔ سامنے رکھے ٹیشو باکس سے دو تین ٹیشو اس نے نکال کر حیا کو پکڑائے، حیا نے پکڑ کر آنسو صاف کیے تھے، میں نے سوچ لیا میں بڑی ہو کر جج بنوں گی، عورت کے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤں گی، انہیں انصاف دلاؤں گی، ایک نیا جذبہ تھا جو سر اٹھا رہا تھا۔ ابھی بڑی ہونا ہے تم نے؟ ارتضیٰ نے تعجب سے اسے دیکھ کر پوچھا، وہ کچھ جھپک سی گئی تھی، تمہیں پتہ ہے جج بننے کے لیے کتنا پڑھنا پڑتا ہے، کتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھنی پڑتی ہیں، پڑھ لو گی تم؟
ارتضیٰ نے حیرت سے اسے پوچھا، مطلب کیا ہے آپ کا؟ وہ نافہمی انداز سے بولی تھی، سیدھا صاف مطلب ہے، ایک لٹریچر تو تم سے پڑھی نہیں جاتی اور لاء پڑھو گی؟ اٹس امیزنگ۔ ارتضیٰ استثنائیہ ہنسی ہنسنے لگا تھا۔ میں پڑھ سکتی ہوں، حیا نے تیوری چڑھا کر غصے سے کہا۔ ڈنگے مارنا بہت آسان ہے حیا میڈم، کر کے دکھاؤ تو مانوں۔ آپ مجھے چیلنج کر رہے ہیں؟ حیا نے جیسے خود کو نئے چیلنج کے لیے تیار کیا۔ چلو چیلنج ہی سمجھ لو، 1 مہینہ ہے تمہارے پاس، اس کے بعد میں حاضر پر کیس کر دوں گا۔ اگر تم نے کیس جیت لیا حیا تو میں مان جاؤں گا کہ حیا کچھ بھی کر سکتی ہے، جج بھی بن سکتی ہے۔ بیچ راستے میں راہ بدلنے کی کوشش مت کرنا، رکاوٹیں آئیں گی، میرا ساتھ دینا آخری پیشی تک۔ ارتضیٰ نے اس کی انا پر چوٹ کر کے اسے ذہنی طور پر کیس کے لیے تیار کیا تھا، جانتا تھا کہ چیلنج وہ ہر صورت ضرور پورا کرے گی، اور ہوا بھی وہی۔ وہ اسے بھی ایک چیلنج سمجھ رہی تھی۔ چند دن بعد وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو چکی تھی، اپنے اندر حوصلے منجمد کرتی ہوئی رہی ہے۔ آپریشن سے ڈر گی نہیں، لیکن آپریشن تھیٹر جانے سے پہلے رونے لگی تھی۔ آپریشن تھیٹر سے باہر ارتضیٰ پریشان تھا۔ تانیہ کا وقت جیسے نئے سرے سے شروع ہوا تھا۔ جتنی صورتیں، دعائیں زبانی یاد تھی، وہ مسلسل اسی کا ورد کر رہا تھا۔ جب نرس نے آ کر اسے یہ بیٹے کی خبر سنائی تھی تو بے چینی سے سب سے پہلے اس کے منہ یہی جملہ ادا ہوا تھا، میری بیوی تو ٹھیک ہے نا؟ جی وہ بالکل ٹھیک ہے۔ ارتضیٰ کو لگا جیسے رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک چھوٹا سا بچہ اس کی گود میں دے دیا گیا تھا، جو بے تحاشا رو رہا تھا۔ عجیب بات تھی، وہ بالکل حیا جیسا نہیں تھا، نہ رنگت میں، نہ چہرے کے نقوش میں۔ پہلی بار اسے پکڑتے ہوئے ارتضیٰ کے ہاتھ بری طرح کپائے تھے۔ وہ پورا وقت وہ حیا کو تسلی دیتا رہا تھا، یہ بھی سوچ چکا تھا کہ اس بچے کی پرورش کی ذمہ داری خود لے گا، خود کو ذہنی طور پر تیار بھی کر چکا تھا۔ لیکن اب حالت غیر ہو رہی تھی۔ سمجھ آ رہا تھا کہ جو قدم وہ اٹھانے کی سوچ رہا تھا وہ اتنا بھی آسان نہیں تھا۔ اسے سینے سے لگاتے ہوئے پورے جسم پسینے سے شرابور ہوا تھا، واضح لرزا تھا اسے وجود میں۔ سمجھ آ رہا تھا کہ کتنا مشکل ہے کسی کی ناجائز اولاد کو اپنا نام اور پہچان دینا، لیکن پھر بھی اسے اپنا ساتھ لگایا، اس کے ماتھے کو کپکپاتے ہونٹوں سے چوما، اس کے کان میں اذان دی۔ اذان دیتے ہوئے آواز میں واضح لرزش تھی، آنسو جاری تھے۔ کچھ دیر میں حمیرہ رومان کو اپنے ساتھ لے کر ہاسپٹل پہنچی تھی۔ رومان چھوٹے سے بچے کو دیکھ کر چہکا۔ ہاں، ارتضیٰ بڑے ضبط سے گزر رہا تھا۔ رومان نے اسے گود میں بھر لیا، اسے پیار کرنے لگا۔ حمیرہ ارتضیٰ سے حیا کے بارے میں پوچھنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں حیا کمرے میں شفٹ ہو چکی تھی، ہوش میں بھی آ چکی تھی، لیکن چپ تھی۔ حمیرہ حیا کی خیریت پوچھ کر جا چکی تھی۔ حیا نے ایک نظر بھی برابر میں پڑی کاٹ میں لیٹے وجود کی طرف نہیں ڈالی تھی۔ ارتضیٰ نے بھی اسے ایک بار اس آزمائش میں گزرنے کے لیے نہیں کہا تھا جس مشکل سے وہ گزر چکا تھا۔ حیا کا سہ جانا مشکل تھا۔ رومان دوسرے بیڈ پر لیٹ کر سو چکا تھا۔ ارتضیٰ حیا کے پاس آ کر بیٹھ گیا، پہلی بار اس کا ہاتھ بڑی اپنائیت سے اپنے ہاتھ میں لیا تھا۔ وہ چہرے کا رخ بدلے لیٹی تھی، ویسے ہی لیٹی رہی۔ حیا، ارتضیٰ کے پکارنے پر اس نے اس کی طرف نہیں دیکھا تھا۔ مجھے معلوم ہے بہت بڑی اذیت سے گزر رہی ہو تم۔ نہیں، آپ نہیں جانتے، آپ نہیں جان سکتے، یہ میری تکلیف ہے۔ میں جس کرب سے گزر رہی ہوں یہ میں جانتی ہوں۔ بس ایک احسان کر دیں، مجھ پر جلد از جلد FIR کٹوائیں، مجھے یہ اذیت زیادہ دیر برداشت نہیں کرنی۔ آنسو آنکھوں کے کناروں سے بہنے لگے تھے۔ ارتضیٰ نے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ بے فکر رہو، تمہیں فورس نہیں کروں گا کہ تم اسے دیکھو، تمہارے پاس بھی اسے نہیں لاؤں گا۔ تمہیں یوں روتے دیکھنا بھی مشکل ہے میرے لیے۔ آئی ایم سوری حیا، میرے پاس دوسرا راستہ نہیں تھا تمہیں بے قصور ثابت کرنے کے لیے، ورنہ تمہیں کبھی اس اذیت سے نہ گزارتا۔ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر بولا تھا۔ حیا سسکیوں سے رونے لگی تھی۔ جاری ہے۔